معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی ہیں. آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ نے کہا کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پہلی بات، جس بندے کے دل کے اندر سمندروں جیسی وسعت سخاوت آ جائے، سادہ لفظوں میں اپنا آئے تب بھی کھلائے، غیر آئے تب بھی کھلائے. آ جا بھائی. آپ یہاں سے اندازہ کریں اللہ کے آسمان سے جب بارش برستی ہے، کبھی اس بارش نے کسی کا لحاظ رکھا کہ میں مسلمان کے کھیت پر تو برسوں گی لیکن کافر کے کھیت پہ نہیں برسوں گی؟ اللہ کے ولی، اللہ کے بندے سمندر کی طرح دل کو کر لے، تیرے در پہ آ گیا، تیرے پاس آ گیا، کھلا اس کی مخلوق. ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی بندہ نہیں ملا، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، آخر کار اتنی لمبی داڑھی والا ایک بابا مل گیا، سفید ریچھ. بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے کہ جناب شکل صورت سے ایمان والا لگتا ہے. فرمایا آ بھائی کھانا کھائیں. کھانا لگا. آپ اللہ کے نبی بسم اللہ شریف پڑھ کے لقمہ منہ میں ڈالا. بابے نے کوئی نہیں، بسم اللہ بسم اللہ. آتش پرس، خدا کا دشمن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آپ بھول گئے، بسم اللہ نہیں پڑھی. میں کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کون؟ میں تو جانتا ہی کوئی نہیں. اللہ کا خلیل ہے. ورنہ نکل، میں خلیل خدا، تو دشمن ہے خدا. دوڑ جا، کوئی روٹی نہیں تیرے لیے، دوڑ جا. بابا کہنے لگا میں نے ترلا کیا تھا مجھے روٹی کھلاؤ، خود ہی پکڑ کے لائے ہو، آ جاؤ کھانا کھا لو. اب جب کھانا سامنے آ گیا مجھے بھگا رہے ہو. چلے گئے. اللہ نے وہی کی، پیارے خلیل یہ یاری تو نہ ہوئی نا؟ ایک یار 70 سال سے کھلا رہا ہے، ایک یار نے ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلایا، یہ یاری تو نہیں؟ فوراً گئے، اوے یار ادھر آ، اللہ کو مان یا نہ مان روٹی کھا لے. سمندر کی طرح دل کو کرو. تیرے دسترخوان پہ جو بھی آئے کھلا اس کو، ٹھیک ہے جاؤ چل بھائی کھا لے کھا لے. دوسری نشانی فرماتے ہیں جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو جائے. سورج جب نکلتا ہے، سورج کسی کو محروم نہیں رکھتا، وہ اپنے پھل بھی پکاتا ہے، وہ غیروں کے پھل بھی پکاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کافروں کے پھل زیادہ پکتے، مسلمانوں کے تھوڑے پکتے، لیکن اس نے کبھی جب فیض دیا کرو پھر اپنے غیر سب کے لیے کھول دیا کرو. یہ نہیں کہ بابا پہلے رگڑے لگواؤ. ہماری حکمت مر گئی. حکمت کیوں مر گئی؟ اس لیے کہ حکیموں کی طبیعت ایسی تھی کہ پہلے ہماری خدمتیں کرو، خوب ذلیل ہو جاؤ، خوب رگڑے کھاؤ، اس کے بعد ہاں ہمارا دل کرے گا تو ہم اپنا علم تمہیں دے دیں گے. سائنس آج بڑھ کیوں گئی؟ اس لیے کہ جو بھی سائنسدان جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ لکھ کے رکھ دیتا ہے. او بابا اس سے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تک میں پہنچا ہوں، اس سے آگے کام کرنا. وہ جو اگلا آتا ہے پھر وہ آگے اس کام کو لے کے چلتا ہے. چلتے 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 آج آپ دیکھو ہم کہاں تک پہنچ گئے. مسلمان اطباء جو تھے وہ ایسے نبض پکڑ کے آپ کو بتا دیتے تھے آپ کے جسم کے اندر کیا 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 بیماری ہے، کون سی. ہمارے ایک حکیم صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، تقریباً 125-30 سال کی عمر میں ہو کے فوت ہوئے. اس بابے کی زندگی کا ریکارڈ تھا، وہ 3 پڑیاں دیتا تھا. کہتا اگر اللہ نے شفا دینی ہے نا تو ان 3 پڑیوں سے مل جائے گی، اگر نہیں ملی جاؤ دنیا کی کوئی دوائی تجھے ٹھیک نہیں کر سکتی.
آپ اندازہ کریں اس کی ایک پوری کھا کے دوسری کھانے کا کبھی موقع نہیں ملا، جو بھی کھاتا اللہ اس کو شفا دے دے۔ دنیا ترلے کر مری، ہمیں بھی بتا دے کیا نسخہ ہے، وہ کہتا ہے کرو خدمت، لے لو، کرو خدمت، رگڑے کھاؤ، اس کے بعد لے لو۔ اب ظاہری بات ہے جس بندے نے خود رگڑے کھا کے سیکھنا ہے وہ کہاں پہ ویسے ہی سکھائے گا، کوئی نہیں سکھانے والا۔ ہمارے یہ جتنے بھی آج یہ ڈاکٹر حضرات استعمال کر رہے ہیں آپریشن کے دوران، جتنے بھی اوزار استعمال کر رہے ہیں کس کے بنائے ہوئے؟ مسلمانوں کے۔ اب وہ اسلامی حکمت مر گئی۔ کیوں مر گئی؟ اس لیے مر گئی ہم نے اپنے دلوں کو تنگ کر لیا، ہم نے فیض کو بند کر کے رکھ دیا، آگے نہیں پہنچایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیسری بات، جس طرح زمین تواضع میں ہے اس طرح اپنے آپ کو بھی تواضع میں رکھ۔ زمین کے اوپر جو عاجزی سے چلتا ہے زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہتی، جو زمین کے اوپر اکڑ کے چلتا ہے زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہتی۔ زمین کے اوپر چلنے والا بت پرست بھی اسی طرح فیض زمین سے اٹھا رہا ہے، عیسائی بھی، مسلمان بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ زمین کے اندر جانے کے بعد اللہ نے قانون اور بنا دیا۔ وہی زمین اب کیا کرے گی؟ ایمان والے کو تو ایسا سینے سے لگائے گی جیسی اماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، جیسی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اور اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کا دشمن زمین کے نیچے گیا ہے، اللہ کا باغی اس زمین کے نیچے گیا ہے، تو کملی والے فرماتے ہیں پھر وہ زمین اس بندے کی پسلیوں کو ایسے کر دے گی، ایک طرف کی پسلیاں دوسرے ایسے ہو جائے گی، اور ایک ایک جسم کی ہڈی کا چورا بنا کے رکھ دے گی۔ اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، چلو بھائی چلو، تو بھی فیض لے، تو بھی فیض لے۔ زمین کسی کو محروم نہیں رکھ رہی۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک نے ولی کی نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ اللہ کے ولی کی ایک پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ کبھی بھی وہ برائی کی طرف، کبھی بھی وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ نیکی کی طرف جائے گا۔